وومن ڈیموکریٹک فرنٹ سے ہے. ہماری جو تنظیم ہے وہ مختلف عورتوں کے عموماً حقوق سے بات کرتی ہے, تو میں اس کے بارے میں بات کروں کہ یہ جو IMF اور ورلڈ بینک کی پالیسیز کے بارے میں ذکر کیا گیا اور یہ بات ہوئی ہے کہ ظاہر ہے اس کا جو برڈن ہے, اس کا جو وہ ہے وہ ہماری آج کی نسلیں اور آگے آنے والی نسلیں دیں گی. اب یہ دیکھیں کہ ان ساری چیزوں کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں یہ پورا جاگیردارانہ نظام جو ہے, سرمایہ دارانہ نظام جو ہے, اس کا جو ورکرز کے اوپر کتنا امپیکٹ ہوتا ہے, اور جو عورتیں ہیں ہماری سوسائٹی میں, جو عورت ورکرز ہیں, ان کے اوپر اس کا ڈبل امپیکٹ ہوتا ہے. تو کس طرح, کیونکہ ظاہر عورت جو ہے ہمارے معاشرے میں ہمیں پتہ ہے معاشی مطلب استحصال کا شکار ہے. مختلف فارمز کے اندر استحصال, عورتوں کے خلاف ڈسکرمنیشن ہوتا ہے. عورتیں مثال کے طور پہ ورک پلیس کے اوپر جہاں پر عورتیں جابس کرتی ہیں ان کے خلاف ہراسانی کی جاتی ہے. مثال کے طور پہ جو قانون ہے ہمارا وہ چاہے کچھ صوبوں میں کسی حد تک ہوا بھی ہو, لیکن اس کے اوپر جو ہے عمل درآمد نہیں کیا جاتا, بلکہ ہم دیکھتے ایون جو ہمارے پرائیویٹ ادارے ہیں ادھر بھی بڑی اسٹرگل کی جاتی ہے عورتوں کے حقوق یعنی کہ حاصل کرنے کے لیے, اور گورنمنٹ اداروں میں بھی بہت زیادہ مشکل ہے. تو یہ چیز ایک ایسی ہے جس میں آن پیپر تو شاید کسی حد تک قانون ہو, لیکن اس پہ ابھی بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جو ہماری ورک پلیسز ہیں جہاں پہ عورتیں کام کرتی ہیں, ہمیں ان کو محفوظ بنانا ہے, ہمیں میک شور کرنا ہے, ہم تحفظ دیں, ہمیں میک شور کرنا ہے کہ وہ جو عورتیں ہیں ان کو اس کے اوپر ان کے لیے قانون ان کا ساتھ دیں, اور ہم ظاہر سارے مل کر ہی اس چیز کے اوپر حکومت سے, ریاست سے یعنی کہ اس کو ان کے اوپر پریشر ڈالیں کہ جی یہ سب چیزیں ان کے اوپر قانون سازی جو ہوتی ہے وہ ہونی بہت ضروری ہے. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ تنخواہوں میں ویج گیپ بھی ہے. ابھی بھائی ساتھی بات کر رہی تھی ایکوالٹی اور ایکوٹی کے اوپر, تو میں کہوں گی بالکل میں ایگری کرتی ہوں, کسی حد تک ایکوالٹی بھی ہے اور کسی حد تک ایکوٹی بھی ہے ضروری. کیونکہ ایکوالٹی کیوں ضروری ہے کہ اگر مثال کے طور پر میں نوکری کرتی ہوں تو اسی پوزیشن میں ایک مرد ہے, تو اگر مجھے ان سے کم ملتی ہے, جو کہ عموماً یہ ہوتا ہے پوری دنیا میں بھی ہوتا ہے کافی حد تک, اور ہمارے معاشرے میں تو زیادہ ہوتا ہے, تو ہماری برابری ہونی چاہیے, ہماری اجرت, ہماری محنت برابر ہے, ہمارے گھنٹے برابر ہے, ہمارا کام برابر ہے, تو اس میں ہم جو ہے وہ برابری مانگتے ہیں. اس کے علاوہ ہم تحفظ مانگتے ہیں جاب کا, کہ یہ نہیں کہ جی ہمیں کبھی بھی نکال دیا جائے اپنی نوکری سے بغیر کسی کچھ دیے ہوئے. ہم کو اس طرح سے کوئی نوٹس کے, کسی وجہ کے, اس طرح سے نہیں ہو سکتا. اور جیسے بڑے افسوس ہوئی کہ ہمارے جو ساتھی یہاں پہ جن کی بات کی گئی, جن کو اتنے سالوں بعد وہ قانون نے ان کے جو کورٹ کا کیس تھا وہ جب جا کے ریزالو کرا, تو یہ چیزیں ذرا ضروری ہے کہ ہم اپنے ہی یعنی کہ ظاہر پریشر ڈالیں حکومت اور ریاست پر کہ اس چیز کو اسٹرانگ کر لیا جائے, اس چیز کو ہم اپنے خود بھی اسٹرانگ کریں اس چیز کو, تاکہ عورتوں کی جاب سیکیورٹی بھی رہے, اور عورت ورکر کی اور یعنی محنت کشوں کی, اور خاص کر مطلب ان کے میرا جو ہے وہ اور عورتوں کے وقت پہ ہم کام کرتے ہیں, ان سے میں بات کروں گی. دوسرا جو ہماری تنظیم نے کراچی بچاؤ تحریک کے ساتھ کافی کام کیا ہے, اور ہم نے یہاں پہ اورنگی اور گجر نلہ کے متاثرین کے ساتھ بھی کام کیا ہے. اورنگی اور گجر نلہ کے آپ کو پتہ ہے کہ متاثرین کو بے گھر کر دیا گیا, وہاں کے محنت کش اور جو لوگ ہیں ان کو بے گھر کر دیا گیا, وہاں کی عورتوں کو بے گھر کر دیا گیا. اور سندھ حکومت نے جبکہ کہا تھا کہ جی ان کو گھر دینا چاہیے اور ان کی کمپنسیشن دینی چاہیے, یعنی کہ آپ دیں اس کے بعد ان کا کرایہ دیا جائے, لیکن ان کو ایک تو بغیر گھر دیے ان کو بے گھر کر دیا, جس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ اذیت, مینٹل پریشر کا شکار ہونا پڑا. اور بہت سی جو عورتیں تھیں وہ اپنا کام یعنی کہ ان کا چھوٹ گیا, اس وجہ سے نا ان کا کام جو تھا وہ چھوٹ گیا. اور ہماری اس لیے ڈیمانڈ یہ ہے کہ لیبر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ان عورت ورکرز کو, ان وومن ورکرز کو کمپنسیشن کرے, ان ڈومیسٹک ورکرز کو جو ہے وہ کمپنسیشن کرے, کیونکہ یہ اس طرح سے نہیں چل سکتا کہ آپ جو ہے لوگوں کو وجہ سے کہ کوئی چیز دیں, آپ ان کے گھر کو اجاڑ رہے ہیں. آپ جو ہے وہ صرف یہ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ان کی وجہ سے ان کے گھر کو ڈھا رہے ہیں, ان کی جو پوری یعنی کہ ایک فیملی سیٹ اپ ہے, انہوں نے جو پوری اپنی پورا اپنا یعنی زندگی کا کمائی اس کے اوپر لگائی ہے, آپ اس کو ایک دم ختم کر رہے ہیں اور آپ اس کی کمپنسیشن نہیں دے رہے. دوسرا یہ ان کا صرف پہلا رینٹ کا چیک کچھ متاثرین کو ملا ہے, ہم ڈیمانڈ یہ بھی کرتے ہیں کہ ان کا دوسرے رینٹ کا چیک دیا جائے. اور آپ کو پتہ ہے کتنا مشکل یعنی کہ وہ ہوتا ہے کہ حکومت سے کچھ نکلوانا, تو سوچیں کہ وہ لوگ کس مصیبت سے گزر رہے ہیں وہاں کے متاثرین جو ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہی سرمایہ دارانہ نظام جو ہے اور جاگیردارانہ نظام نے جو یہ ہمارا یہ جو بحریہ اور DHA کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, جو کہ ایک خاص طبقے کے لیے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, وہ عام محنت کش کے لیے ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے, بلکہ اگر ہم دیکھتے ہیں وہاں پر کئی گوٹھوں کو یعنی کہ ختم کر دیا گیا, کئی گوٹوں کو ایسے لٹا دیا گیا وہاں پر. اور یہ جو مریض ایکسپریس وے بھی ہے, اس کا بھی انوائرمنٹل امپیکٹ اسسمنٹ نہیں ہوا ہے صحیح طریقے سے, اس پہ بھی انہوں نے عورتوں سے نہیں پوچھا کہ آپ کے اوپر کیا امپیکٹ ہوتا ہے.
تو ہوتا یہ ہے کہ یہ اچھا خاصے لوگ اپنی جو بھی یعنی کہ اپنی جہاں پر بھی اپنی جاب کر رہے ہیں یا جہاں پر بھی اپنا کام کر رہے ہیں، محنت کش ہیں، اپنی جو بھی دیہی ہمارے کراچی کے علاقے ادھر وہ اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن ان سب کو ختم کیا جا رہا ہے. اور اس کی بیک ڈراپ کیا ہے؟ اس کا بیک ڈراپ یہ کہ پاکستان جو ہے وہ اب ایک اپنے لیے چیزیں اگا بھی نہیں سکتا. تو یہ لوگ جو اگا رہے تھے، آپ نے ان چیزوں کو پورا ختم کر دیا. مریر میں ان پورے علاقوں میں آپ نے ختم کر دیا. اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ ایک تو ہمارے یہاں کھانے کی قلت ہوگی، کھانے کی جو قیمتیں ہیں وہ بڑھ جائیں گی. ٹھیک ہے، یہ جو کہ ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں سب چیزیں ہو رہی ہیں. اور آپ ان ایریاز کو ختم کر رہے ہیں، ان لوگوں کو ختم کر رہے ہیں جو یہ اس پہ کام کر رہے ہیں، اور آپ ان کو پھر بے گھر بنا رہے ہیں، آپ ان کو بے روزگار بنا رہے ہیں، آپ ان کو بھکاری بنا رہے ہیں. آپ یہ کر رہے ہیں، یعنی کہ ریاست یہ چیز کر رہی ہے. تو یہ ہمارا بھی مطالبہ ہے کہ ریاست اس چیز کو ذرا دیکھے. اور اس کے علاوہ جو ہے اس کا EIA ہونا چاہیے، اور جو منفی اثرات ہیں عورتوں کے اوپر خاص کر ان کا اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، اس کا احتساب ہونا چاہیے. اور جو ہماری انوائرمنٹ کے اوپر اس کا امپیکٹ ہوا ہے، یعنی کہ کراچی میں گرمی بہت بڑھ گئی ہے. ہم کیوں دیکھ رہے ہیں کئی سالوں سے گرمی بڑھ گئی ہے؟ یہ اسی لیے بڑھی ہے کیونکہ ان چیزوں کی نہیں دیکھا گیا ہے، اور پانی کی کمی اسی وجہ سے ہوئی ہے. تو آپ دیکھیں کہ اب جب لوگوں کے خلاف، ورکرز کے خلاف، وہ لوگ جو محنت کش ہیں دیہی علاقوں میں، جو ہمارے کسان ورکرز ہیں، ان کے خلاف آپ اس طرح سے کریں گے تو پورا کوئی معاشرہ بینیفٹ نہیں کر سکتا. تو اس لیے آپ کی جدوجہد کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ آپ ہی یہ ان چیزوں کے لیے آواز اٹھائیے اور سمجھیے کہ ریاست کس کس طریقوں سے، یہ سرمایہ دار اور جاگیردار کس کس طریقوں سے ہمارے حقوق، یعنی کہ لوگوں کے حقوق کو چھین رہے ہیں، مزدوروں کے حقوق کو چھین رہے ہیں. اور جو ہے اس کے اوپر ہم انشاءاللہ کام کریں گے. اور ضرور میں آپ کی بہت زیادہ تعاون کی محتاج ہوں اس میں، اور آپ کے بھی جس چیز کے اندر بھی تعاون چاہے گا، ہم سب مل کے کریں. میں اس بات سے کمپلیٹلی اگری کرتی ہوں. تھینک یو.